بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ صلاۃ التسبیح، یہ تسبیح والی نماز، اس کا متعلق انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، ہو سکے تو یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح روزانہ ایک بار پڑھیے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار اسے ضرور پڑھیے۔ تو بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اس کی نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نفل نماز ہے یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے مطلق کا تشریف اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے جو ہم نے ثنا کے بعد 15 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف، پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے اسی تسبیح کو پھر 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، اور پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں گے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، تو قومے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد اس قومے میں 10 بار اسی تسبیح کو پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں گے، اب سجدے میں سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلی 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر 10 بار اس تسبیح کو پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار دوسرے سجدے میں بھی اسی تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یوں یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا، 75 ٹائمز، اور 4 رکعتوں میں 300 بار، تو پوری یہ 4 رکعتوں میں 300 بار اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اسی طرح سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار، اور پھر قراءت کے بعد 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 بار، اور پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے بیٹھیں گے 10 بار، دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر 10 بار، پھر التحیات پڑھیں گے، اور التحیات میں آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ نفل ہے۔ غیر مقتضی سنتوں میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور نوافل اگر ہم 4 پڑھتے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں یہ سب کچھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں ثنا پھر سے پڑھی جائے گی، ثنا پڑھیں گے، اور پھر 15 بار یہ تسبیح، پھر تعوذ تسمیہ، سورۃ فاتحہ، ساتھ میں سورت ملائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار، رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے سے بیٹھیں گے 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، پھر آخری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر 15 بار سورۃ فاتحہ سے پہلے یہی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر سورۃ فاتحہ ساتھ میں سورت ملائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار کی تسبیح، رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 بار،
اور سجدے میں 10 بار، سجدے سے بیٹھیں گے 10 بار، دوسرے سجدے میں پھر 10 بار۔ تو التحیات جب ہم نے بیٹھنا ہے اس وقت ہم نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی، صرف جہاں جہاں بتایا ہے آپ کو ان مقامات پر اس تسبیحات کو پڑھیں گے۔ آخری رکعت میں التحیات پوری پڑھیں گے اور درود ابراہیمی دعا پڑھ کر سلام پھر دیں گے۔ یہ نماز ہماری یوں مکمل ہوگی۔ اس میں خاص بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، باقی ہر سٹیپ پہ 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اور دوسری یہ کہ ان تسبیحات کو یاد رکھنے کے لیے یوں ہم شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ہم دل میں یاد رکھیں گے کہ اتنی بار ہم نے پڑھا ہے۔ اور اگر نہ یاد رہ سکے تو یوں انگلیوں کو دبا کر ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام۔